میں کھڑے ہو کے بیچ لوں. تو بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا تھا کیا کسی نے ان کی ڈگریز دیکھی ہے. اس کی دوستی کو پختہ کیا میں نے کثرت سے درود پاک. السلام علیکم، میں ہوں سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. جی تو فرینڈز، ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں، آپ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب ان سے واقف ہوں گے اور بہت سے لوگوں نے ان سے موٹیویشن لی اور بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر کمال صاحب. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم سے ہمیں وقت دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکیں اور آپ کے تجربات سے، آپ کے جو باتیں ہیں ان سے مستفید ہو سکیں اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہہ سکیں. آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی. شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو کیا جائے. میں تو ویلا آدمی بریانی بیچتا ہوں اور ابھی ٹکے کباب بیچ رہا ہوں. تو آپ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ. تھینک یو. سر عمر کمال صاحب، آپ خود کو ایز اے پرسن اور ایز اے ہیومن بینگ کیسے متعارف کروائیں گے؟ بہت چھوٹا سا تعارف. میں اللہ کا دوست. اور سر دوسری بات کہ آپ کی بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی، انٹرویوز میں نے سنے آپ کے، تو آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے بندے ہیں، بہت آپ نے پڑھا ہے کہ بہت اچھی جابز، آپ اچھی سیٹس پہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر کیسے ایک دم سے جو ہے وہ کرائسس میں آنا، اور پھر کرائسس میں آنے کے بعد بھی جو ہے وہ انسان کچھ نیگیٹو ہو جاتا ہے، کچھ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. تو آپ نے کیسے اس راستے کو چنا اور کس طرح سے آپ نے سوچا کہ میں یہ اس طرح کا بزنس کروں، وہ بھی پھر روڈ پہ آ کے بریانی بیچنا اور یہ سب؟ تو اس کی کیا اسٹوری تھی؟ کیا آپ کے مائنڈ میں کیا تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں. سر نہیں، ایسا تو نہ کہیں. دیکھیں، یہ غلط فہمی مجھے پہلے ہوا کرتی تھی کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، اور بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا. لیکن سر وہ جو دنیاوی جو سرٹیفکیٹ اور جو ڈگریز ہیں وہ تو ہیں نا. ہاں جی، بالکل ہے. لیکن میں وہی بتانے لگا بیٹھوں کہ پہلے لوگوں نے اس کے اوپر بہت کنفیوژن کر دی. میں پچھلے دنوں میں نارملی نا اپنی میری بے شمار ویڈیوز آئی، ٹی وی پروگرامز آئے اور وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. میں نے کبھی نہ ان کے کامنٹ سیکشن میں جا کے کبھی دیکھا نہیں، کبھی میں نے وہ ویڈیوز بھی نہیں دیکھی. میری بہت بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں جو میں نے خود ابھی تک نہیں دیکھی. کل پرسوں میرے اتفاق سے نظر سے گزرے کچھ کامنٹس، تو اس میں لوگوں نے مجھ سے، جو ویڈیو والے بنانے والوں سے پوچھا ہوا کہ یہ انہوں نے بڑا مشہور ہوا کہ میں لامز اور میں گلز سے پڑھا اور پھر بھی اور بھی ماسٹرز کیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا ہوا تھا کیا کسی نے ان کی ڈگریز دیکھی ہے. تو یہ باتیں اچھا، تو چلے اس لیے پھر مجھے احساس ہوا کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں، اور اگر واقعی کسی کو میری ڈگریز چیک کرنی تو آئے میرے پاس، میں بتا دوں گا. پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ پہلے مجھے اپنے پڑھے لکھے ہونے کے اوپر بڑا غرور ہوا، بڑا تکبر ہوا کہ میں نے یہ بھی پڑھ لیا، میں نے یہ بھی پڑھ لیا، یہاں بھی جاب کر لی، یہاں بھی جاب کر لی. میں جو کرائسس جس کو کہتے ہیں، میں اس کو کرائسس نہیں مانتا. میں وہ مانتا ہوں کہ وہ میری پیوریفیکیشن کا دور تھا. It took me around 3 years 4 years almost، جس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو رحمتیں کی، جو میرے ہاتھوں سے انہوں نے واپس کی. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے بھرے ہوئے ہاتھ تھے، سب کچھ چلا کیوں. بہت بعد میں سمجھا ہے کہ بھرے ہوئے ہاتھوں میں نیا کچھ نہیں آتا. جب تک ہاتھ خالی نہ ہو، خالی ہاتھ ہوں گے تو کچھ نیا ہے. سو قدرت نے اور میرے اللہ نے میرے ہاتھ خالی کیا، پیوریفائی کیا. میرے اندر سے وہ جو کمانڈ اور تکبر تھا پڑھے لکھے ہونے کا، بہت بڑا کسی افسر بننے کا، وہ جو ساتھ وہ سب پڑھی. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ بریانی بیچنے کا خیال کہاں سے ہے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا نہیں کہ مانیز کچن سٹارٹ کروں. مانیز کچن 2017 میں سٹارٹ. مائی وائف از اے شیف، اور وہ شیف بائی پیشن، شوق. جب انہوں نے اپنا چینل آئی تھنک بنایا تھا، چینل بنانے سے بھی پہلے، اچھا چینل بنانے سے بھی پہلے، اور کیونکہ اس وقت میں مختلف جگہوں پہ کنسلٹنسیز کر رہا تھا، جابس کر رہا تھا، پیشن کی لیے پہ تھی. اس کو شوق
اس نے ویلٹن US سے بیکنگ کا کورس کیا ہوا, ہماری سے کیا ہوا, PC سے کیا ہوا, یو نیم اٹ, جہاں پتہ چلتا تھا کوکنگ کا. لیکن ہم نے تب تک کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم کبھی, ہاں خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا اس کو شوق تھا کہ میں ریسٹورینٹ بناؤں گی. اور مانیز کچن جب اس نے اسٹارٹ کیا تو وہ گھر میں ایک بیکنگ اسکول سے اسٹارٹ ہوا. ہم نے اپنے گھر کے ایک بڑے لاؤنج کو کنورٹ کیا اور اس میں ہم نے وہ سارے کوکنگ اپلائنسز لگائے اور اس میں اپنے ایک لاؤنج بنایا. اس کا خیال تھا کہ میں یہاں پہ بیکنگ کلاسز کراؤں اور میرا تھا کہ مجھے اگر کبھی پڑھانا پڑے گا اس میں اپنے لوگوں کو پڑھانا. ہم نے ایک لاؤنج بنایا, مانیز کچن 2017 میں اسٹارٹ کیا. 18 میں اس نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا اور 18 میں ہی یا 19 میں ہی اس کا مانیٹائز بھی ہو گیا. اچھا. اور دنیا مجھے نہیں جانتی تھی اور ہم لوگ کیا, اس نے کوکنگ کلاسز اور بیکنگ کلاسز اسٹارٹ بھی کر لی. پھر اس نے اس سے ایک اسٹیپ آگے گئی اور وہ پھر کیٹرنگ کا شروع کر دیا, تھوڑے موٹے آرڈر شروع کر دیے. جب آزمائش سے گزرنے کے بعد جب میرے ہاتھ بالکل خالی ہو گئے تو میں نے اس سارے علم کو استعمال کیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا. اور اس علم کو جب استعمال کیا تو تب سمجھ میں ایک بات آئی کہ اب پیسے بھی نہیں ہیں, ریسورسز بھی نہیں ہیں, تو کیا کیا جائے. تو پھر بہت ساری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, بہت سے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں آپ کے پاس جن کے اوپر آپ نے کچھ انویسٹ نہیں کرنا, جو آپ کے پاس آلریڈی ہیں ان کو یوز کریں. تو ہمارے پاس مانیز کچن اویلیبل ریسورس تھا, اس کا چینل مانیٹائز ہو چکا ہوا تھا, نام لکھا جا چکا ہوا تھا, رجسٹرڈ ہو چکا ہوا تھا, ہم نے ڈشز بنا لی ہوئی تھی. تو پھر میرے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہیں سے کچھ نہیں تھا, دل میں خیال ڈالا کہ وائی ناٹ اس فوڈ بزنس جو آلریڈی ہے اس کو کیوں نہ کریں. اچھا, اب جب ہمارے گھر میں باربیکیو بنے ہوئے 1 سال ہو گیا ہوتا تھا نا, تیسرا دن ہوتا تھا, یعنی اتنا ریگولر ہمارے گھر میں باربیکیو بنتا تھا. اچھا, بریانی بھی بنتی تھی. ہم نے پھر پراپر نکل کے ریسرچ اسٹارٹ کی کہ مارکیٹ میں کیا بکے گا, ہم جو بنا رہے ہیں اس میں سے. تو ہمیں پتا چلا کہ مارکیٹ میں پنڈی اسلام آباد میں لوگ تو پلاؤ کھاتے ہیں اور بریانی کے نام پہ جو کچھ اویلیبل ہے اس کو ایٹ لیسٹ بریانی کہا جاتا ہے, اور باربیکیو کے نام پہ جو مرچوں والے تکے کباب اویلیبل ہیں. ہم نے سوچا یہ 2 کام کرتے ہیں. اور اب روڈ پہ کھڑے ہونے کی بات اس طرح سے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو, جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا تو میں کیونکہ PWD میں رہتا تھا تو ریکویسٹ کی بھی تھی کہ اگر اپنی دکان کے بعد جگہ لے لو, باربیکیو کر لوں. ہم نے تب تک بریانی کا نہیں سوچا تھا. بریانی بیچنے کا خیال 5 اگست کو سنڈے اور 5 جون کو سنڈے کی تہجد کی نماز میں آیا تھا. میں سر جی سے باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے خیال ڈالا دل میں کہ یار سڑک پہ کھڑے ہو کے بیچ لوں. اس میں کیا ہے, صبح بریانی بنائی اور گھر سے نکل کے پتہ نہیں تھا جانا کہاں, یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سڑک پہ کھڑا ہوں تو کیا ہوگا, کچھ آئیڈیا نہیں تھی, لیکن کر لیا. پیسے جب پاس نہ ہو, آپ دکان نہ کرائے پہ لے سکتے, کوئی آپ کے باہر کھڑا نہ ہو, آپشن نہیں. تو پھر ہمارے تو زیادہ تر لوگ تو شرم میں ہی مر گئے ہوئے, بے شمار لوگ وہ پھر پیشے کو عزت دیتے ہیں یہاں پہ. پیشہ تو سارا عزت والا ہے. تو بس یہ ایک میریکل اللہ نے کیا اور میں کھڑا ہو گیا اور آج تک کھڑا ہوں, آج بھی 5 گھنٹے کھڑا ہوں کہ بریانی بیچی اپنے ریسٹورینٹ کے باہر. ہاں, میں بلو ایریا نہیں جاتا, اپنے ریسٹورینٹ کے باہر جہاں بیٹھی یہیں پہ باہر کھڑا ہو کے بریانی. اچھا سر, آپ نے بارہا اپنی جو انٹرویوز ہیں اور ویڈیوز ہیں ان میں اللہ سے دوستی کا ذکر کیا ہے, تو یہ دوستی کیسے ہوتی ہے اور کیا اب بھی وہ آپ کا دوست ہے؟ بہت زیادہ الحمدللہ. دوستی کا میں نے ایک ویڈیو میں کسی نے اس میں سے سوال پوچھا تھا اور بہت سارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی آپ کا دوست ہے. اللہ سے بہترین دوست ہمارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. صرف اس کی ریئلائزیشن آپ کو ہو جائے تو مجھے ریئلائزیشن ہوگی. دیکھیں, میری کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اور کسی بھی انسان کی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا. بے شمار چیزیں آپ کی اور میری ایسی ہوگی, آپ کی ایسی ہوگی, دیکھنے والوں کی ایسی ہوگی, جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا.
اور جس طرح بے شمار احادیث میں ہے، بے شمار قول میں ہے کہ ہمارے جو کرتوت اگر ہمارے چہروں پہ آ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی خوبصورت رہے گا، فیس کر سکے گا دنیا کو. تو یہ وہ ہمارا دوست ہے جس نے ہمارا برہم رکھا ہوا ہے. کون کتنا ایماندار ہے، کون کتنا جھوٹا ہے، کون کتنا سچا ہے، وہ اس کو دوست کو علاوہ تو کسی کو نہیں پتا. ہاں میں نے صرف یہ کیا کہ اعلان اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یس ہی از مائی فرینڈ. لوگ نہیں کرتے. اور ہاں اس کی دوستی کو پختہ کیا میں نے کثرت سے درود پاک پڑھنے سے. جب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہیں اور انسان، وہ ایک چیز ان میں کامن ہے کہ وہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں اور انسان بھی درود پاک پڑھتے ہیں. جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کی توجہ ہو جاتی ہے. پھر جس کام کے بھی آپ اس کو ویژلائز کر کے پڑھیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں برکت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنا فضل نہ شامل کرے. میں نے کثرت سے درود پاک پڑھا، اس کی توجہ ملی، اور پھر جب اس سے باتیں شروع کی تو محسوس ہونا وہ سن بھی رہا. اور اب تو آپ کو کامیابی مل گئی نا، تو ابھی بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے یا آپ نے بہت زیادہ کنیکشن میں ہیں؟ بالکل جی. مطلب میں ابھی بھی کئی دفعہ، ابھی میں آج بات بتاتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں آئی اسموک رائٹ، میری سگریٹ ختم ہو جائے تو میں اوپر ایسے دیکھتا ہوں موقع. اچھا، اتنا توکل ہے کہ سگریٹ لیکن ہی نوز ایوری تھنگ. ہو سکتا ہے میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو بہت عجیب سی لگے. بھائی آپ اپنی چھوٹی سی چھوٹی چیز اس سے مانگے نا، کیا پرابلم کیا ہے؟ ہاں، کیا شرم ہے اس میں؟ مطلب اللہ سے مانگے نا، میں کسی سے تھوڑی مانگا. گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے تو میں ایسے اچھا پھر وہ بڑی دیر ہو جاتی ہے تو جب obviously کسٹمر وہ کہتے ہیں نا، سب نے سنا ہوگا کسٹمر اور موت کا پتہ نہیں ہوتا. کبھی بڑی دیر ہو جاتی ہے تو پھر میں بڑی دیر ہوگی اور اللہ اکبر اسی وقت کوئی نہ کوئی کر سکتا. تو پھر وہ ڈیفینیٹلی کنیکشن ہے. اچھا لیکن اس کنیکشن کو بنانے کے بھی بہت سارے طریقے. مطلب ایک تو یہ کہ من و سلوہ کا دور تو ختم ہو گیا، وہ بنی اسرائیل پہ آیا تھا. اس کے بعد آپ جب تک ہیلا نہیں نہ کریں تب تک نہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایفرٹ کوئی نہ کریں، صرف توکل کر کے بیٹھ جائیں. صرف توکل کر کے بیٹھ جائیں. تو پھر یہاں پہ میں ایک کوٹ کروں گا کہ ایک صاحب تھے، وہ نوجوان آدمی تھا، اس نے رونا دھونا ڈالا ہوا اللہ کے حضور کہ اولاد نارینہ چاہیے، بیٹا چاہیے. اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. فرشتے کو بھیجا، اس کو کہا خبری سنا دو کہ اس کی اولاد جب بھی ہوگی بیٹا ہوگا، لیکن اس کو کہو خدا کے واسطے شادی کر لیں. ہیلا رائٹ. تو صرف دعاؤں پہ نہیں آپ رہ سکتے، مطلب اس اگینسٹ نیچر. جب تک آپ کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، ایفرٹ کے اندر برکت اور اس میں رحمتیں وہ اللہ شامل کرتا. بغیر ایفرٹ کے مطلب آپ کھانا نہ پکائیں اور کہیں کہ کھانے میں برکت بڑھ جائے، نہیں بنا بنی آ رہے کہ کھانے میں برکت ڈال دو. کھانا پکاؤ تو اس میں برکت ہوگی. اچھا پکانے کے لیے پھر وہ لازمی بات ہے آپ کو اس کو بہت سارے پروسیس پورا کرنے میں. سو جب تک آپ نیچر کا پروسیس پورا نہیں کرتے جس میں نیک نیتی شامل ہے، جس میں ایمانداری شامل ہے، جس میں لگن شامل ہے، اس کے بعد توکل کرتا ہے، اس سے پہلے بھی. دس از واٹ آئی ڈیڈ. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم. اور سر میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ سے دعائیں بھی کرواتے ہیں، تو اس میں کتنا سچ ہے؟ اس میں اور کوئی واقعہ سنا دیں. 200% سچ ہے. اچھا. ایسے بزرگ، اور مطلب بزرگ میں کہوں گا obviously I'm a young boy تو don't go by the color of my hairs. So بے شمار لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. اور میں نے ایک دعا جو ہے وہ بہت خاص رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بھی دوں گا کیونکہ اس سے بڑی دعا ہو نہیں سکتی. دیکھیں میں تو اللہ کی شان سب سے بڑی، تو میری دعا جو سب کے لیے ہے، جو سننے والے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب کریں گے آپ کے چینل کو، اور جو میرے پاس آئیں گے اس کو دیکھنے کے بعد، اور آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی شان جتنی خوشیاں اور نعمتیں اور رحمتوں سے نواز دیں. اب اس سے بڑی دعا ہو نہیں سکتی. یہ میں دعا سب کو دیتا ہوں. اور میں نے ایک اور جگہ بھی دیکھا
کہ درود پاک بھی انفیکٹ دعا ہے، اور جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ دعا ڈبل ہو کے آنی ہے. آپ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ ڈبل ہو کے آنے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھیجنے والے کے اوپر ڈبل رحمتیں. تو سوچیں جو بھی آپ نے رحمت ہو رہی ہے وہ اس نے ڈبل ہو جانا ہے جب آپ درود پاک آیت کریں. تو جو بھی دعا آپ جب کسی کو دیتے ہیں اور مزے کی بات اس فری آف کاسٹ. آپ یقین کریں میں باہر جب روڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہاں جا کے بھی بتاتا ہوں اور دوستوں کو بھی بتاتا ہوں. گزرتے گزرتے موٹر سائیکل والا رکے گا، سر اللہ بھی آپ کے کاروبار میں برکت ڈالا. اچھا وہ مزدور جو میری بریانی نہیں خریدا لیکن وہ سر آپ بہت محنت کریں اللہ میں کاروبار میں برکت ڈالا، اور کسی کو نہیں پتا کس کی دعا لگ جائے، اور کسی کو نہیں پتا، اور بے شمار لوگ گزرتے ہوئے وہ اللہ بھی کتنا غریب ہو اللہ اس کی سن لے. اور سر دوسرا آپ کا نے بلو ایریا سے اسٹارٹ کیا تھا اور آپ بلو ایریا بھی نہیں جاتے، وہ آپ کی جو ہے وہ روٹ ٹیسٹ کہہ لیں بیس کہہ لیں کہ آپ وہاں سے مشہور ہوئے، وہاں سے اپنے کام کا آغاز کیا اور آپ نے کہا بھی تھا کہ میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا، تو آپ وہاں تو نہیں جا رہے آج؟ بالکل کہا تھا میں نے استقامت، اور انشاءاللہ العزیز اب میں جب بھی بلو ایریا جاؤں گا تو میں نئے طریقے کے ساتھ جاؤں گا. جب میں بلو ایریا جا رہا تھا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ 6 اگست کو میرا پہلا انٹرویو آیا. 6 اگست کی صبح کو انڈیپینڈنٹ اردو کا لیکچر ہوا تھا. 6 اگست کی صبح 9 بجے سے پہلے میرے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا. 6 اگست کی صبح جانا. 6 اگست کی شام کو مغرب کے ٹائم میرے ریسٹورینٹ کی اوپننگ تھی. اچھا. میری بریانی روڈ پہ بریانی بیچنے کا ریسٹورینٹ سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اچھا. میں نے 6 جون کو بریانی بیچنی شروع کی تھی اور ہم نے میں نے 6 جون سے بیچنی شروع کی تھی اور 15 دن بیچنے کے بعد 21 تاریخ کو بیچنی بند کر دی تھی. 21 سے لے کے 27 28 تک بلکہ 10 دن ہم نے یکم یا 2 تک ہم نے گھر کی شفٹنگ کی تھی. 10 دن کا گیپ لیا تھا اور 2 یا 3 جولائی سے دوبارہ بیچنی شروع کی تھی. اور اس بچی نے مجھ سے 20 جولائی کو رابطہ کیا تھا. 10 دن اس نے ایڈیٹنگ میں لگائے تھے، 10 دن محنتیں کرنے میں لگائے تھے، انٹرویو نہیں دے رہا تھا. 6 اگست کو انٹرویو اس نے ایڈٹ کر کے نشر کیا تھا. 6 اگست کو میرا ریسٹورینٹ تھا جس کا بریانی بیچنے سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں نے اپنے ریسورسز سے بنا دیا ہوا. اور کیونکہ میں سیکھ رہا تھا اور بہت ساری چیزیں میرے سے پوشیدہ بھی تھی، نظر بھی نہیں تھی کہ نیچر کا پروسیس پورا ہونا ہے تو سب کچھ ہو. تو بلو ایریا جانا شروع کیا ہوا تھا. ریسٹورینٹ جو تھا وہ نیگلیکٹ ہونا شروع ہو رہا تھا. 1 مہینہ نیگلیکٹ ہوا، 2 ہوا، مطلب اگست پورا ہوا، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں جا کے ریسٹورینٹ بالکل کولیپسنگ اس میں پہنچا. آپ ٹائم نہیں دے رہے تھے. جس ٹائم پہ مجھے ریسٹورینٹ پہ ہونا چاہیے تھا اس ٹائم پہ میں تھا ہی. میں بلو ایریا جا رہا تھا. پھر میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ یار کرایہ آپ یہاں بھرتے ہیں، آوازیں جا کے وہاں لگاتے ہیں، تو یہاں کیوں رہے ہوئے آوازیں کیوں لگاتے. پھر میں نے یہاں کھڑے ہو کے آوازیں لگائی. تو اب بہت سے لوگوں کو پتا چلا کہ میرا ریسٹورینٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بہتری آئے گی. بلو ایریا میں جاؤں گا اور جب بھی جاؤں گا پہلے میں میری ایک روٹین یہ ہے کہ میرا 20% کا پارٹنر ہے اللہ. سو ڈے 1 سے لے کے آج تک میں جب تک 20% ڈسٹریبیوٹ نہ کر لوں میں بریانی بیچنا شروع نہیں کرتا. اچھا ماشاءاللہ. تو اب میری خواہش ہے کہ میں بلو ایریا صرف بانٹنے جایا کروں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں آ جاؤں کہ وہاں صرف بانٹنے جاؤں. آپ کا مشکل ٹائم تھا تو آپ کیسے پازیٹیو رہے؟ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آئی تھنک جو لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو اس ٹائم سے گزرے ہوں گے کہ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان بہت جلدی نیگیٹو ہو جاتا ہے، بہت جلدی غلط راستے کو شارٹ کٹس پہ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے. تو کس چیز نے آپ کو فرم رکھا، کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جو ہے وہ صحیح راستے کو اپنائیں، چاہے اس میں ایگو ڈاؤن ہو جائے، آپ کو کھڑے ہو کے باہر سیل کرنا پڑے، لیکن جو ہے وہ دوست مٹھو جی اللہ نے آپ کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ کام سے اس عرصے کے دوران جو 2 خوبصورت ترین چیزیں میرے ساتھ ہوئی which is the best thing that could ever happen to me. میں نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی ریسرچ کر کی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ریسرچ اسٹارٹ کی تو ان کی بے شمار احادیث میری نظر سے گزری.
اس کو میں نے سامنے رکھا اور پھر میں نے گوگل کے اوپر جو وہ اور بہت سارے نامی گرامی شخصیات ہیں جو اس میں گورے بھی ہیں سارے نان مسلمس ان کی کوٹس جو ہے نا روزانہ صبح پاکستانیز بھی اور پوری دنیا کے لوگ بھی ایک دوسرے کو کوٹس بھیجے ہوتے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کبھی وہ کوٹس اور احادیث کو مطالعہ کریں آپ کو لگے گا وہ احادیث کا انگریزی ترجمہ اچھا یا قرآن کی کوئی فنامنا. پھر میں نے قرآن پہ جب ریسرچ اسٹارٹ کی تو اس میں سے میں نے سائنس ایکسٹریکٹ کرنی شروع کی. وہ ایک ایسا نشہ تھا لگ رہے وہ سب کو لگتا ہے جس میں مجھے غلط سائٹ پہ جانے ملتی اور ہمت نہیں ہارنے کی. مطلب ایک تو میرے دماغ میں یہ ایک یقین پختہ ہو گیا کہ کوئی بھی پھل چاہیے یعنی کامیابی کا پھل چاہیے تو بیج کامیابی کا لگانا پڑے گا. فار انسٹنس آپ نے خود کامیاب ہونا ہے نا تو آپ کو اپنی تھوڑی سی ایفرٹ کسی کو کامیاب کرانے میں لگانی پڑے گی. اچھا اب اگر آپ کو بچوں کی صحت اور ایجوکیشن چاہیے تو کسی کے بچوں کے لیے کی صحت کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, کسی کے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے کیونکہ پھل آپ کو وہ چاہیے. اچھا اگر آپ کو اپنے پیرنٹس خدا نخواستہ کسی کے بیمار ہیں اور آپ کو اپنے پیرنٹس کی صحت کا پھل چاہیے تو آپ کو کسی غریب کی پیرنٹ کی صحت میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا تو آپ کو وہ پھل ملے گا. لیکن یہ سر چیز اس مجھے سمجھ ٹائم آ تو ایسی وہ سچویشن ہوتی ہے نا کہ آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے نا نہیں میں نے سوچا کہ دوسروں کا ہم بھلائی کیسے سوچیں. آپ تو اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارا کھانا پورا ہو جائے. آپ یقین کریں کہ جب میرے پاس obviously میری تو انکم ختم ہو گئی تھی. میرے بہت سارے دوست اللہ کو ان کو ان کی فیملیز کے ساتھ اپنی شان کی ترقی عطا فرمائے جو میرے مشکل وقت کے ساتھی ہیں انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں. وہ مجھے فنڈ کرتے تھے اور ان کے پیسوں سے میں گھر چلاتا تھا تو اس میں سے بھی بانٹ دیا یقین کریں. اور جب مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچتا تھا یا کہیں جاب سے انکار ہوتا تھا تو میں پارٹی کیا کرتا تھا. تکلیف پہنچانا سیکھ لیا. پھر وہ تکلیف نہیں لگتی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ تکلیف ختم ہو گئی, اس کو برداشت کرنے کی ایکسٹرا آرڈینری طاقت.